بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام حسن پیر، مدرس گورنمنٹ مڈل اسکول مد مادو، آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا آج کا موضوع آزمائی شرط ہے، جو کہ میں نے 8ویں جماعت کی اردو سے لیا ہے۔ اس میں ایک بوڑھا مرتے وقت اپنے بیٹے سے، اکلوتے بیٹے سے، یعنی اکلوتا اکیلے بیٹے سے نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا، بنا آزمائے کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، اور کسی نہ کسی مرحلے پہ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کو آزمانے کی ضرور کوشش کرنا، تاکہ تمہیں آئندہ کے لیے تجربہ حاصل ہو۔ تو چند دنوں کے بعد بوڑھا مر گیا اور بیٹے نے اپنے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور قریبی دوست کو آزمانے کا فیصلہ کیا، آزمانے کا ارادہ کیا۔ چونکہ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور وہ اس کے گھر اکثر آیا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بابی کہہ کر پکارتا تھا۔ چونکہ کچھ دنوں کے بعد یہ نوجوان کسی کام کے سلسلے میں شہر چلا گیا اور واپسی پر اس نے ایک کسائی کی دکان سے ایک سری پائی، یعنی سر اور پاؤں خرید کر لایا۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ چنانچہ اس نے ایک تھیلے میں سر اور پاؤں لایا اور رات ڈل چکی تھی، یعنی رات کا کچھ خاصا حصہ گزر گیا تھا۔ تو وہ گھر آیا اور اس نے اندھیرے آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے اور ایک کدال، یعنی بیلچا، یہ گھر میں ہوتا ہے بیلچا، یہ آلات کشاورزی ہے، یعنی ہمیں ذمہ داری کے کام میں آتا ہے کدال، ایک کدال لے کر چپ چاپ اپنے آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ یعنی دونوں میاں بیوی گڑھا کھودنے لگا۔ بیوی کو حیرت ہوا اور خوف دہشت میں تبدیل ہوئی، اس کا ماحول جو ہے خوف دہشت میں تبدیل ہوا۔ تو کیا کہا اس نوجوان نے اپنی بیوی سے کہ میں نے ایک اپنے پرانے دشمن کو قتل کیا ہے اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کروا دیا۔ بیوی چپ چاپ
गड्ढा खोद रही और नौजवान अपने अपने हाथों में थैले में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को इसने दफन किया। जब नौजवान इस काम से फारिग हुआ तो गहरी नींद सो गया, लेकिन इसकी बीवी जो है सारी रात उसको खौफ के मारे नींद न आ सकी। सुबह को नौजवान किसी काम के लिए चला तो इसका दोस्त जो कि एक सरकारी जासूस था इसके घर आया। जो ही उसको इस नौजवान की बीवी पे नजर पड़ी तो उसका चेहरा उदास लगा और उसकी आंखें सुर्ख हुई थी। दोस्त ने सोचा कि शायद मियां बीवी को आपस में कुछ नाचाकी हो गई, लेकिन यह बात उसको खिलाफ मामूल महसूस हुई। तो इसने इससे पूछा, भाभी सचमुच बताएं बात क्या है। ये सुनना था कि नौजवान की बीवी जो है वो फूट फूट कर रोने लगी, वो ज़ारो कतार रोने लगी और इससे इल्तिजाए करने लगी कि भैया तुम ही अब अपने दोस्त को बचा सकोगे, कि उसने कहीं जाकर अपने पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और इसकी खोपड़ी और पांवों को इंतकामन अपने इस आंगन में दफन करवा दिया है। सरकारी इस मुखबिर जो कि इस नौजवान का दोस्त था, इसने इसकी बीवी को दिलासा दिया कि घबराने की कोई बात तो नहीं है, और उल्टे पांव अपने दोस्त की तलाश में लग गया। क्योंकि इसी असना में शहर में एक कत्ल हुआ था और इस कत्ल की वारदात में कोई कातिल मकतूल का सर काट लेकर गया था। यानी कत्ल जो है इसमें फैल है, यानी अगर ग्रामर के एतबार से हम देखेंगे कत्ल फैल यानी काम, तो कातिल जो है ये फाइल है और फाइल काम करने वाला, और मकतूल ग्रामर के हवाले से मफूल है यानी जिस पे काम वाक़ा हो। क्योंकि मकतूल के जो वारिस थे वो खाते पीते लोग थे, वो अमीर लोग थे, और उन्होंने कातिल का सुराग निकालने के लिए नकद इनाम देने की मुनादी करा दी, और पुलिस भी कातिल को तलाश करने में सरगर्म थी। क्योंकि जब इस सरकारी जासूस को इस बात का इल्म हुआ तो उसे पूरा यकीन हुआ कि हो न हो ये काम उसके दोस्त ने किया है। दोस्ती का रिश्ता क्या होता है ये बात उसने कभी नहीं सोची थी। चनांचे इस जासूस ने अपने फराइज मनसबी और इनाम की लालच में पुलिस को इतला दी और पुलिस के अमले को दोस्त के घर की तरफ रवाना हुआ।
راستے میں اس نے اپنے دوست کو دیکھا اور اس نے پولیس کے عملے کو قاتل کی نشاندہی کی اور یہ درخواست کی کہ وہ اپنے دوست کا سامنا کرنے کی اذیت سے بچائے رکھنا. یہ کہہ کر یہ جاسوس کہیں چھپ گیا اور پولیس نے نوجوان کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا. تھانے دار یعنی اشتہاری ملزم وہ ملزم جس کے پکڑنے کے لیے اشتہار دیا گیا ہو. یعنی چونکہ یہ نوجوان بھی آپ اشتہاری ملزم تھا تو پولیس جو ہے خوشی کے مارے پھولے نہ سمانا یہ ایک محاورہ ہے، یعنی بہت خوش ہونا. یعنی جب پولیس کو ملزم کا پتہ چلا تو وہ خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے اور اس نے فوری طور پر تفتیشی عملے کو ملزم سے اقبال جرم کروا کر مقتول کا سر اور آلات قتل یعنی قتل کرنے کا ہتھیار آلات قتل کرنے کا ہتھیار چونکہ آپ اس کو آلات قتل ضبط کرنے کا حکم دیا. یہ سن کر نوجوان نے جو کسی طرح بھی قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا تھاندار سے کہا حضور آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لائیے. یعنی چونکہ اب اس نے عملے کو اپنے گھر لیا اور کیا کیا وہاں آلہ قتل اور سری پائی یعنی سب چیزوں کا یعنی آلات قتل کی نشاندہی بھی اس نے کی اور جو کھوپڑی اور پاؤں جو اس نے اپنے آنگن میں دفن کروا دیے تھے سب چیزوں کی اس نے نشاندہی کروائی. تو نوجوان نے پولیس اس نے تھانے دار نے نوجوان کے منہ پہ ایک تھپڑ رسید کی اور نوجوان سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو. نوجوان نے دل برداشت لہجے میں کہا جناب میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھے میرے گھر تو لے چلیے. تھانے دار نوجوان کو اپنے گھر لے گیا اور تو نوجوان کی نشاندہی پر گڑھا کھودنے لگا اور انہوں نے گڑھے سے ایک تھیلا برآمد کیا جس میں سری پائی رکھے ہوئے تھے. نوجوان نے تھاندار سے مخاطب ہو کر کہا حضور مقتول کا سر تو آپ نے ملاحظہ فرمایا، یعنی جناب آپ نے تو اب یہ دیکھا مقتول کا سر، اب باقی ہے آلات قتل اور آلات قتل جو ہے وہ تو باقی بھی ہے. آلات قتل جو ہے جس کو آزمانے کے لیے میں نے یہ
بہانہ بنایا تھا، میں نے یہ ڈونگ رچایا تھا، وہ ہے مخبر، جو میرا دوست تھا، جس کو میں نے بنا آزمائے، بنا پرکھنے اپنا دوست بنایا تھا۔ تو تھاندار سمجھ گیا کہ یہ جو سارا قصہ تھا یہ آزمائش کی بنیاد پر تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بنا آزمائے، بنا پرکھنے کسی کو اپنا دوست مت بنانا۔ شکریہ۔